یہ شوکت پروفیسر صاحب یہ ایشو ویسے ہیومن رائٹ کا ایشو ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اطہر کاظمی صاحب کے ساتھ میں اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں ونس فار آل یہ سارے ایشو سالو کرنے پڑیں گے, تبھی جا کے پاکستان آگے بڑھ سکے. شکریہ. میں غصے میں نہیں ہوں, میرے بھائی ہیں. خاص طور پہ ویسے ذرا آپ کی آنکھیں لال ہو رہی تھی. نہیں میں غصے میں نہیں ہوں, لیکن میرے بھائی کا ایک مسئلہ ہے. یہ آدھا پاکستان میں رہتے ہیں, آدھا رہتے ہیں باہر, تو جو مکمل پاکستان کے حالات ہیں شاید آگاہی نہیں ہوتی. یہ نائی کی دکان اس وقت نہیں تھی جب پاناما میں بلا کے اقامہ پہ گھر بھیج دیا, اچھا صاف پانی پہ بلا کے آشیانہ میں گھر بھیج دیا. یہ 1954 سے جب نظریہ ضرورت آیا نائی کی دکان نہیں رہی, یہاں بھٹو کو پھانسی ہو گئی, نائی کی دکان نہیں تھی. وہ صدر زرداری کا 10 سال کا پرانا ریفرنس پڑا ہے, وہ نظر نہیں آتا. آج رات پٹیشن ہوتی ہے, کل لگ جاتی ہے, پرسوں فیصلہ آ اس سے جاتا ہے. پہلے دونوں وکلا مل کے جاتے ہیں چیف جسٹس سے. چھوڑ دیں, وہ زمان پارک سے مل کے آتے ہیں, پھر وہ چیف جسٹس سے ملتے ہیں. دوسری بات جو پنجاب کی بات کر رہے ہیں نا, میں اس وجہ سے کہہ رہا تھا کہ آدھی شاید ان کو انفارمیشن ہوتی ہے, آدھی نہیں ہوتی. اس ملک میں پھانسی لگے تو وہ سندھی لگے, مارا جائے تو بلوچ مارا جائے, سر عام مارے جائیں تو پٹھان مارے جائیں, ڈسکوالیفائی ہو وہ سرائیکی وزیر اعظم ہو جائے, صرف 3 سیکنڈ کی سزا پہ وہ گھر چلا جائے. تو اس ملک میں جو ڈسکریمنیشن رہی ہے, پنجابی وزیر اعظم 3 بار ہو چکا ہے. اچھا سنیں 3 بار ہو چکا ہے, سنیں 3 بار ہو چکا ہے. 2/3 میجارٹی بھی پنجابی وزیر اعظم کو ملتی ہے. ابھی آپ تینوں ماشاءاللہ, خیر یہ تو میرے علاقے سے ہیں, آپ دونوں اپر پنجاب سے ہیں. یہ پنجابی کا سوال سب سے پہلے ہم اٹھا رہے ہیں, یہ لڑائی ہے ہی پنجاب کی, پورا ملک فیس کر رہا ہے. یہ لڑائی جی ٹی روڈ کی لڑائی ہے, اور پہلی بار جی ٹی روڈ کی لڑائی. وہ ہے نا ایک شعر کہ وہ کیا ہے جی رانا صاحب, جی ٹی روڈ دے نہیں جی ٹی روڈ نہیں اب شعر تو مجھے یاد کرنے. الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں, لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا. پہلی بار پنجاب کے خلاف پنجاب آیا ہے, جی ٹی روڈ کے خلاف جی ٹی روڈ آیا ہے. اور کوئی نہیں دیکھ رہا یہ ملک تباہ ہو رہا تھا, کوئی نہیں دیکھ رہا تھا, کسی کو کچھ نہیں تھی. تو یہ جو نائی کی دکان ہے نا, یہ واقعی نائی کی دکان رہی ہے اس ملک میں. کیسز کی تو آپ خود بات کر رہے ہیں کہ اتنے کیسز پڑے ہیں. دیکھیں وقار سیٹھ صاحب نے 2 فیصلے کیے تھے, اور دونوں کیے تھے ملٹری کورٹس کے خلاف. دونوں کے اوپر سٹے ہوا, اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج تک وہ کیس پڑا. پلس ہیومن رائٹس کی آج بڑا مسئلہ ہے, ہونا چاہیے. لیکن نائی کی دکان کو 25 بندوں کا ٹرائل ہوا, اس وقت یاد نہیں تھا پچھلے 3.5 سالوں میں. تو ہمیں نائی کی دکان, آج اگر نائی کی دکان ہے تو نائی کی دکان صرف پچھلے 4 سال میں نہیں تھی, میں تو 54 سے گنتا ہوں. اس ملک میں حقوق وقوق کی کوئی بات نہیں کرتا. یہاں کہیں سن ان لا ہوتا ہے اور کہیں مدر ان لا ہوتی ہے. ٹھیک ہو گئی. ویسے رانا صاحب یہ فرمائیے, میں ایگری کر رہا ہوں ساری باتوں سے. یہی تو کوشچن ہے کہ کیا ہم نے وہی 75 سال کنٹینیو کرنے ہیں, یا کوئی ارتقائی عمل سے گزر کے سولوشن نکال. آپ کی ذہن میں عمران کو بچانے کے لیے سولوشن چاہیے. سولوشن تو دیکھیں جو قائدین ہیں, جو یوگوسلاواکیہ کے بجائے آپ چلو وہ کیا کہتے ہیں اس کو, یوگوسلاواکیہ چلے جائیں, یوگوسلاواکیہ نکال لیں, کیونکہ اس ملک کی بات تو کرنی نہیں. یورپ سے چیکوسلواکیہ ختم ہو گیا, چیک علیحدہ ردیف ملانے کے لیے بات. اصل ایشو یہ ہے کہ ہمیں کیوں سیٹھ وقار کا آپ نے نام لیا. وہ جو سٹے ہوا ہے وہ کون, 2 کیسز کا فیصلہ کیا تھا 2019 میں, 2020 نہیں, وہ کے پی کے لوگ تھے, اس لیے سٹے ہوا ہے. یہ پنجاب کے لوگ اگر اس ٹرائل میں آنے لگے ہیں تو کیس سپیڈی چلے گا. کیوں چلے گا جی؟ پہلے آپ فیصلہ کریں. آپ بھٹو کے ریفرنس پہ فیصلہ نہیں کرتے. وہ سن ان لا اور مدر ان لا کو چھوڑے, اس ملک کا لا کیا ہے. یہاں جب آپ کی ذات آ جائے چیف جسٹس صاحب کی, تو پھر آپ کہتے ہیں ہمارے رولز ہیں, یہ قانون نہیں مانیں گے, سٹے دے دیا. جب آپ کی ذات آ جائے تو آپ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس سے پوچھنا ضروری ہے قانون اور آئین ہے یا نہیں ہے. کسی کمیشن میں جانے کے لیے اختیار تو ہے نا, نہیں, چیف جسٹس کے پاس اختیار ہے. میں بات بتا رہا ہوں, وہ روایت کا لفظ یوز ہوا ہے کہ یہ روایت ہے کہ چیف جسٹس سے پوچھے. اختیار بھی نہیں ہے, قانون بھی نہیں ہے, رولز بھی نہیں ہے کسی کمیشن میں کسی سپریم کورٹ کے جج کو جانے کے لیے. اب آپ آگے چلیں. جب رولز آئیں جواد اس خواجہ پہ, تو وہاں وہ رولز بھی نہیں مانتے. جہاں ریگولیشنز لگی ہوئی ہیں چیف جسٹس پہ, ریٹائرڈ پہ, کہ آپ نے نہیں لینی, اس کی پٹیشن آپ فوراں لے لیتے ہیں. یہ روایات, قانون, لا, مطلب یہ ہوا ہے کہ انگریزی دا دی تے پنجابی دا دا, جتھے لگے اتھے لا. یہ پنجابی کا لفظ محاورہ ویسے میں نے سنا دیا کیونکہ بات پنجاب پہ ہوئی تھی. یہاں پہ کیا چل رہا ہے ابھی یہ میرے پاس آیا ہے
جو نوٹ جسٹس منصور علی شاہ نے علیحدگی کے وقت دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ انصاف وہ ہے جو انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آئے. اب ایشو یہ ہے کہ پھر وہ کہتے ہیں خود چیف صاحب کہ ہمیں ہم خیال ججز کہا جاتا ہے. اچھا بتائیں، پارلیمنٹ میں لوگ کہہ رہے ہیں آپ اپنے فیصلوں سے ہی بدل لیں. آپ کے جج سارے ہیں، اب تو بلکہ عدالت کے اندر سے کہہ رہے ہیں نا، آپ سپریم کورٹ پاکستان کے اپنے ججز یہ کہتے ہیں. پاکستان 1997 کے قانون کے تحت سپریم کورٹ جو ہے وہ 17 ججوں پہ مشتمل ہے، کسی آئین کے تحت نہیں ہے. یہ جب جج لگتے ہیں 17، 11، 15 اور 17 یہ ایکٹ کے تحت بنتے ہیں. وہ وہاں پہ کیوں نہیں کہتے آئینی ترمیم کر کے لاؤ ہماری تعداد بڑھانے کے لیے؟ ہم مطلب وہاں ایکٹ مانتے ہیں. یہاں پارلیمنٹ ایکٹ بناتی ہے کہ آپ کے رولز، یہ ضیاء الحق کے 1980 کے رولز کے تحت سپریم کورٹ چلانا مانتے ہیں، لیکن یہ پارلیمنٹ کے ایکٹ کے تحت سپریم کورٹ چلانے کو نہیں مانتے. دیکھیں نا، یہ سوال بردر ججز اٹھا رہے ہیں. ساری دنیا میں اب آ گیا کہ آپ جو نیچے سے ٹاپ پہ آئے کھڑے ہوئے ہیں، نمبر آپ کا 140 ہو یا 135 ہو، آپ سعودی عرب سے نکل کے آئے ہوں یا آپ حرم سے آئے ہوئے ہوں، سوال کا جواب پاکستان کے لا کے مطابق دینا ہوگا، آپ کو کسی اور ملک سے نہیں دینا. ایک سوال ہے ویسے ایک چھوٹی سی بات کہی کہ ان کے بچے باہر فیصلے کریں گے. وہ جو سابق چیئرمین ہے عمران خان، ان کے بچے کیا پاکستان کی گلی ڈنڈا کھیل کے بڑے ہوئے ہیں؟ نہیں، وہ تو دیکھیں ان کی بیگم باہر ہے. نہیں ایک منٹ، بیگم باہر ہے یہ نہیں، ان کے بیگم نے بچے ریز کیے سیاست میں. جب نہیں سیاست میں ایک منٹ، کیا حسین اور حسن سیاست میں ہے؟ آپ نام لے لیں. مریم بی بی نہیں، یہ کوئی بات نہیں ہے، جو ہے وہ پاکستان میں ہے. اگر آپ کو مریم بی بی کا مسئلہ ہے، سارے فیصلے باہر سے کر رہے، سارے فیصلے وہ باہر بیٹھ کے آپ کہاں بیٹھتے ہیں؟ کہاں بیٹھتے ہیں؟ سارے ملک کے فیصلے یوں ہوتے ہیں. کسی پاکستانی پہ پابندی نہیں ہے کہ وہ کہاں جائے. اگر اس کا بچہ کاروبار لیا جائے تو جمائمہ بھی باہر بیٹھ کے پاکستان کے فیصلے کر رہی ہیں. وہ ٹویٹ کرتی ہیں، ٹویٹ کے ذریعے کر رہی ہیں. کمال ہو گیا. وہ پیسے دیتی ہیں، کابینہ وائٹ منی وہ کرتی ہیں. اچھا، اس میں ایک چھوٹی سی چیز ہے اور گھر کا مثال دے دیں جو کہ ہمارے اخلاقی معیارات سے ایک مثال مجھے دے دیں کہ دنیا میں کسی وزیر اعظم کوئی اٹھائے، اس نے اپنی کابینہ کو اٹھایا اور کہا کہ میں جا کے مشاورت لندن میں کروں گا. ایک مثال دے دیں آپ، میرا آرگیومنٹ میں آپ بتا دیں کہ اس کے بعد پلیئر سے مشاورت کرنے گیا. اس کے بعد میں بات نہیں وہ کون سا ملک ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ باہر بیٹھ کے یہ فیصلے کرتے ہیں؟ عوام کی اتنی تو امپورٹنس دینا کہ گراؤنڈ پہ بیٹھ کے غلط فیصلہ ہی کریں. گراؤنڈ پہ تو مسئلہ ہے. عمران کے بچوں کا نام آئے گا تو گفتگو بدلے گی. پھر مریم نواز، وہ تو پاکستان میں ہے، اس کا نام تب اچھا یہ فرمائیے دبئی کیوں چلے گئے جی سارے؟ ویسے یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے. اب دیکھیں آصف علی زرداری صاحب، ان کی آنکھ کا آپریشن تھا، وہ ایک میٹنگ کے لیے یہاں آئے ایپٹما کی، اور اس کے بعد اگلے دن وہ بھی چلے گئے. میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لندن سے آ گئے، مریم صاحبہ یہاں سے چلے گئے. اب اون چودھری صاحب بھی چلے گئے، وہ ایک پیغام لے کے جہانگیر ترین صاحب کا، وہ بھی باقاعدہ نظریہ ہیں اس وقت. اور دوسرا اس کے نہیں، پہلے سے بھی نظریہ تھے وہ جو انہوں نے جماعت ایک بنائی، ایک نظریہ کے ٹھاک نظریہ تھا ان کے پاس. ایک بریف کیس ہوتا تھا نظریے کا، ساتھ ساتھ وہ خان صاحب کے پیچھے پھرتے ہوتے لے کے. اچھا بہرحال وہ اس کی وجہ یہ کہ سارے دبئی میں کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہی تو بڑا کوسچن ہے، یہی تو بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ ہر میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے، ہر جگہ پہ یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ وہاں پہ حلقوں تک کی بات ہو رہی ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا فیصلہ ہو رہا ہے، الیکشن کب ہوں گے اس کا فیصلہ ہو رہا ہے. اب یہی فیصلے کیا یہ پاکستان میں نہیں ہو سکتے؟ کیا یہ پارلیمنٹ بیٹھی بھی ہے نا؟ دیکھیں نا، اگر کوئی ہم خیال ہے تو وہ تو پارلیمنٹ ہے کہ راجہ ریاض بھی کہتے ہیں کہ میں جو حکومت کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑوں گا. ایسی ہم خیال پارلیمنٹ آپ نے دیکھی ہے کہ کل جو انہوں نے ٹیکسز پاس کیے، ایک بندے نے بھی کھڑے ہو کے نہیں کہا کہ جناب کہ یہ تھوڑا سا تو بتا دیں کہ پاکستانیوں پہ 215 ارب روپے کے اضافی ٹیکس کس طرح ڈال رہے ہو. تو یہ ہم خیال جو ہو سکتا ہے فیصلے اتنے اچھے ہوں کہ ضرورت ہی نہ پڑے گی. یہی تو میں کہہ رہا ہوں، اس کا ان اچھے فیصلوں کا ثمرات آپ بھی کھا رہے ہوں گے، قوم بھی کھا رہی ہے. دوسری طرف بھی بات ہوتی ہے کہ یہ 5 ہم خیال ہیں، یہ 6 ہم خیال ہیں، ان کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ سارے آ کے بیٹھ جاتے ہیں. یہی کام ہے نا اس ملک میں.